ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سے گھر خریدا، خریدنے والے نے اس گھر کی زمین میں سونے سے بھرا ہوا ایک گڑھا پایا۔ وہ بیچنے والے سے کہنے لگا، بھائی یہ گڑھا تم لے جاؤ، میں نے تم سے گھر خریدا ہے، یہ سونا نہیں خریدا۔ بیچنے والا کہنے لگا، میں نے گھر بیچا ہے، اس میں جو کچھ تھا وہ بھی بیچا ہے۔ آخر دونوں جھگڑتے ہوئے سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ساری بات داؤد علیہ السلام کو بتائی۔ انہوں نے کہا، تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک نے کہا، میرا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا، میری ایک لڑکی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، ایسا کرو، ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو، یہ سونا ان دونوں پر خرچ کرو اور خوش خیرات بھی کر دو۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس دنیا میں ہر انسان کی ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہے۔ جن چیزوں میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے، ان میں نہایت اہم چیز مال و دولت کی فراوانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فتنہ میں عام طور پر ایسی چیزوں سے آزمائش ہوتی ہے کہ دوسرے تو کیا، بسا اوقات خود مفتون کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس آزمائش میں پڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں آزمائش اس طرح کرتا ہے کہ انسان ان فانی و زائل ہونے والی چیزوں میں پھنس کر آخرت کی دائمی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ مال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضروریاتی زندگی کو مال سے وابستہ کر دیا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہو وہ زندگی میں زیادہ آسودگی اور آسائش حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے پاس مال کم ہے، اس کی تنگ دستی کے زیادہ امکانات ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ دونوں انسان اس خزانے کو دوسرے کے سپرد کرنے پر ضد کر رہے ہیں، کہیں یہ مال ایسا نہ ہو جس پر ان کا حق نہیں اور اس مال ناحق کی وجہ سے انہیں کوئی آخرت میں سزا بھگتنا پڑے۔ شک والی چیزوں کو چھوڑ دینا ہی تقوی ہے، چاہے اس شک والی چیز سے انسان کا کتنا بڑا فائدہ کیوں نہ منسلک ہو۔ ان دونوں متقی انسانوں نے اس مال و دولت سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بے اعتنائی برتی اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد کو وہ مال جائز حق کے طور پر لوٹا دیا۔